اور پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آپ مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنے ممبر مبارک سے اتر کے اٹھایا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسہ اور میرا بیٹا اس لیے سردار ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. یہ صلح کب ہوئی تھی؟ جب جنگ جمل ہو چکی تھی، جب جنگ صفین ہو چکی تھی، جب سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ رونما ہو چکا تھا. ان تمام کے تمام تنازعات کے رونما ہونے کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے لیڈر تھے، اور قرآن مجید کے مطابق وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کہ مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان غلط فہمیاں اس حد تک بھی بڑھ سکتی ہیں کہ قتال کی نوبت آ جائے. قتال کی نوبت آ جانے کے بعد ایک گروہ کو اجتہادی خطا کا حامل تو کہا جا سکتا ہے، ایک گروہ کو اجمالی یا عمومی انداز میں باغی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا، غیر مومن نہیں کہا جا سکتا. اور جبکہ اس گروہ کے لیڈر کی شان و عظمت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس کی ذات کے اوپر جمع کر دیا ہو، اس کی قیادت و سیادت کے اوپر جمع کر دیا ہو، حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے اندر اگر ان کے ایمان میں حلل ہوتا، ان کے اسلام میں حلل ہوتا، تو کیا جنت کے سردار اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن مسلمانوں کے معاملات ان کے ہاتھ میں کبھی تفویض کرتے؟ حضرات گرامی قدر حضرت حسن اور حضرت حسین کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اگر ایسا کیا تو اس لیے ایسا کیا، انہیں پتا تھا کہ خلافت کے اس دور کے اندر دو ہی حقدار تصور کیے جاتے ہیں، ایک حضرت حسن ابن علی ہیں اور ایک حضرت امیر معاویہ ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے درمیان خون بہا کو روکنے کے لیے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو منظم کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین قرار دے کر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے مسلمانوں کے معاملات ان کو تفویض کیے. میں نے اس موضوع کے اوپر بہت سے صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا، میں نے ائمہ دین کے اقوال کو دیکھا، میں نے حضرت امام بخاری کی تاریخ کبیر کو دیکھا، میں نے ان کی کتاب الادب المفرد کو دیکھا. حضرات گرامی قدر مختلف کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا.